اور اپنے رہنے عالیہ سے مومنین کے خلوص کو منور فرمائے اور آج فضل مجلس کی چوتھی مجلس کو عطا فرمائے اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صلی علی محمد و آل محمد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه يد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میدان گرامی بہت سے افراد کہتے ہیں کسی بھی دین پہ عمل کر لیجئے تو آپ بخشے جائیں قرآن کریم واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کے آئے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا تو وہ تمام کے تمام ادیان جو اسلام سے دور ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اور نام دیا اور حبیب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ بھی حدیث دونوں مکاتب فکر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُجَنِّسَانِهِ ہماری کتابوں میں پہلے 2 الفاظ ہیں باقی برادران کی کتاب میں 3 الفاظ ہیں یہ والدین ہیں جو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یعنی نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں پارسی بنا دیتے ہیں تو حبیب خدا فرما رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یہ والدین ہیں جو اسے اسلام سے دور کرتے ہیں یعنی پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں توحید پائی جاتی ہے پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں عدل پایا جاتا ہے پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں نبوت کا عقیدہ پایا جاتا ہے پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں امامت کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور یہ پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں معاد اور آخرت کا عقیدہ پایا جاتا ہے یہ والدین ہیں جو اسے کبھی یہودی بناتے ہیں کبھی عیسائی بناتے ہیں کبھی مجوسی توجہ سے سنیے گا اس جملے کو تو گود کا بہت اثر ہوتا ہے پالنے والی گود کا بہت اثر ہوتا ہے گود انسان جس گود میں پلتا ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے
اور اگر کسی کی گود میں پلنے والے کبھی کوئی محمد بنے، کبھی علی بنے، کبھی عقیل بنے، کبھی جعفر طیار بنے، تو وہ ابو طالب کوئی عام گود والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی گود میں پروان چڑھنے والے کبھی ختم نبوت کے درجے پہ آتے ہیں، کبھی ولایت کے درجے پہ آتے ہیں۔ تو یہ تمام تر عقائد ہماری فطرت کے اندر ہیں، میں جس کو پیش کر رہا ہوں۔ تو بہت سے فرمائشات مسلسل ہر روز آ رہی ہیں کہ یہ بھی پڑھ دیجئے، یہ بھی پڑھ دیجئے۔ ابھی دروازے پہ آیا ہوں تو کچھ فرمائشات کہی ہیں، میں نے کہا کہ بہت سے موضوعات آپ سن چکے ہیں، دہراؤں گا نہیں، کیونکہ بہت سی مطالب آن لائن آلریڈی آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے۔ جنگ کے بھی بہت سے مجھ سے آئے، کسی نے کہا یہ جنگ پڑھ دیجئے، وہ جنگ پڑھ دیجئے۔ خواتین نے بھی بہت سی فرمائشات کی، میں چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور ان کو ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ سننا پسند فرمائیں گے۔ انسان کا عقیدہ انسان کے عمل پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، افیکٹ کرتا ہے۔ انسان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے اس کا عقیدہ کیا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اگر کوئی انسان دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں دنیا کے بہترین دین کو مانتا ہوں، بہترین مذہب کو مانتا ہوں، تو پھر اس کا فریضہ ہے کہ وہ بہترین عمل بھی دکھائے، کیونکہ وہ عقیدہ جو آپ کو نہیں بدل سکا وہ دوسروں کو کیا بدلے گا۔ میری بات بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ فیضان گرامی، بہت ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر وہ تمام عقائد کے اثرات نظر آئیں۔ اور سے سنیے گا جو بات پیش کر رہا ہوں، کہ بہت سے آج جو مختلف چیزوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، رات میں سوالات میں، دن میں میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہا سارا دن، پیش کر رہا ہوں کہ خدمت میں کہ یہ انسان کی جو عبادات ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے چڑیوں کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ رات میں طوفان چلتا ہے، ان کے گھونسلے گر جاتے ہیں، تنکوں کے ہوتے ہیں، گھاس کے ہوتے ہیں۔ کہ رات میں آندھی چلتی ہے، سارے ان کے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے پھر دوبارہ چہچہانے لگتی ہیں۔ ان کا چہچہانا ان کی تسبیح ہے، ان کی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہتی پروردگارہ رات میں تو نے آندھی چلائی تھی، ہمارے گھر گر گئے۔ کہ اللہ سے ان کا کوئی شکوہ نہیں ہوتا، پوری رات میں دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچے گر گئے، انڈے ٹوٹ گئے، گھونسلے گر گئے، گھر تباہ ہو گئے، لیکن فجر کا وقت ہوتے ہی فوراً دوبارہ تسبیح کرتی ہیں۔ اول وقت فجر پہ دوبارہ تسبیح شروع کر دیتی ہیں۔ مؤذن اول وقت بھول سکتا ہے، چڑیوں کو یاد رہتا ہے، انہیں اول وقت یاد رہتا ہے، دوبارہ فوراً اول وقت تسبیح کرتی ہیں۔ کہ کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں دیکھو گے کہ شکوہ کریں کہ پروردگارہ تو نے رات ہمارا گھونسلہ توڑ دیا تھا، پھر اول وقت دوبارہ وہ حضرت گرامی یہ اول وقت عبادت کرنا انسان کو اللہ سے مقرب کر دیتا۔ بہت بڑے ایران کے عالم دین کہتے ہیں، میں گاڑی میں موٹر وے پہ جا رہا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا، بکری چرانے والا، بھیڑیں چرانے والا، تو میں نے دیکھا کہ وہ اول وقت ظہر پڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، کہ میں گاڑی میں تھا اس وقت، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکا، میں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اترے، گئے، ملے، پوچھا، نماز تمام ہوئی، اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابھی مؤذن نے اذان دی، تم نے فوراً نماز شروع کر دی ظہر کی، اول وقت۔ کہ یہ اول وقت نماز میں نے اپنی بکریوں سے سیکھی ہے۔ بکریوں سے کیسے؟ یہ کون سی نماز پڑھتی ہیں تمہارے سامنے؟ کہ نہیں، جب شام کا وقت ہوتا ہے نا تو میں ایک آواز لگاتا ہوں، سب بکریوں کو پتا ہے یہ میری آواز ہے، یہ ساری بکریاں سمجھتی ہیں کہ میں ان کا مالک ہوں، یہ مجھے اپنا مالک سمجھتی ہیں، میری ایک آواز پہ آ جاتی ہیں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرے خالق حقیقی کی طرف سے آواز ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز پہ آ جاؤ۔ کہ جب مجھے پتا ہے میرے خالق حقیقی کی طرف سے آواز، مؤذن نے اذان دی ہے، جب بکریاں میری ایک آواز پہ آ جاتی ہیں تو میں تو پھر انسان ہوں، میں اس کی ایک آواز پہ کیوں نہ آ جاؤں؟ عزیزان گرامی، یہ انسان کا عقیدہ انسان کے عمل کا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہو کہ بلانے والا کون بلا رہا ہے۔ ایک اور پیش کر دوں مولا کائنات کی حدیث، اگر سننا پسند فرمائیں، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو یہ اصول کافی کی روایت ہے، روایت تفصیلی ہے، میں صرف اس کا خلاصہ پیش کروں گا ایک جملے میں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے کتے کی یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے۔ مولا کون سی؟ کہ مالک اسے مارتا، وفادار ہوتا ہے، اس لیے آگے سے کبھی حملہ نہیں کرتا۔ بھیڑیے ہوتی ہیں جو حملہ کر دیتے ہیں، یا اگر کہیں کوئی ایسا اسی قسم کا نسل کا کتا ہو، عام کتا کبھی حملہ نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں مالک اسے مارتا ہے، کونے میں جا کے بٹھا دیتا ہے، جا۔ کہا وہ اتنی مار کھا کے انتظار میں رہتا مالک بلائے گا کب؟ مجمع نہیں ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتا، جیسے مالک بلاتا ہے فوراً قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ نہیں کہتا ابھی تو نے اتنا مارا تھا مجھے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے یہ صفت بہت پسند ہے کتے کی، کہ اگر کوئی انسان کی تصور کر لے اللہ نے جتنی مرضی آزمائشیں دی ہوں، سختیاں دی ہوں،
جب وہ بلائے فوراً کہو لبیک. تو اس کی آواز پہ ایک مرتبہ لبیک کہو. اللہ کو یہ بہت بات پسند آتی ہے کہ میں نے اتنی آزمائشیں دی، سختیاں دی، امتحان دیے، لیکن میرے پہلی آواز پہ آ گیا. یعنی کہ یہ سخت بات ہے. لیکن تیسرے پہلو کو بھی پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. بہت سے افراد ابھی تک شاید اس طرح سے سنکرونائز نہ کر سکے ہوں. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. فیضان گرامی یہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ایک اور پہلو جسے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے آج متوجہ کیا میرے بہت سے برادران نے ڈومیسٹک وائلنس کی طرف کہ ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہندوستان پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے. ڈومیسٹک وائلنس کو اب جتنا بھی کہہ لوں کہ یعنی بعض کا تشدد یا بیوی کے ساتھ انسان کا رویہ درست نہ ہونا یا یہ سمجھنا کہ جب شادی کی ہے تو یہ خادمہ ہی لے کے آیا ہوں گھر میں. انسان کا یہ رویہ اپنی زوجہ کے ساتھ یہ قابل قبول نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے جس نے زوجہ کا بیوی کا احترام سکھایا. اور سرور کائنات سے جب یعنی آپ کے گھر میں 9 ازواج موجود ہیں مدینے میں. حضرت ام سلمہ سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ سرور کائنات کیا کام کہتے تھے آپ سے؟ کہا یہی تو شکوہ ہے، پیغمبر اسلام نے کبھی کام ہی نہیں کہا. 9 ازواج گھر میں ہوں کبھی پیغمبر کام نہیں کہتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے. فیضان گرامی ایک احترام کا رشتہ برقرار کرنا یہ بہت اہم ہے. اور حبیب خدا کی حدیث ہے احسنکم احسنکم لاہل بیتکم، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا میں ہوں. توجہ، سارا مجمع نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے امت پہ، یہ تو مانتے ہیں کہ صحابہ کے پاس جتنا علم ہے پیغمبر کا دیا ہوا ہے. اگر صحابہ کے پاس جو کچھ ہے پیغمبر کا دیا ہے تو وہ پیغمبر جنہوں نے صحابہ کو اتنا کچھ دیا ہوگا آل کو کتنا دیا ہوگا؟ اتنی معلوم ہے یا نہیں؟ اخلاق رسول خدا جناب مولا کائنات سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، جناب سیدہ سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے. یہ بات واضح ہے مسلمانوں پہ، تمام امت پہ واضح ہونا چاہیے کہ سرور کائنات کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی. میں نے جس بحث کو شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اسلام نام ہے چیزوں کے سمجھنے کا. ہم 2 چیزوں کا مرکب ہے. اس کو میں نے مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ پیش کیا، اس کو ذرا سن لیجیے. انسان مرکب ہے عقل اور جذبات کا. ایسا ہی ہے؟ ہاں ہوں کرتے رہیے. آج بھی انسان مرکب ہے عقل اور جذبات. جانوروں میں صرف جذبات ہوتے ہیں، فرشتوں میں صرف عقل ہوتی ہے. فرشتوں میں جذبات نہیں ہوتے، صرف عقل ہے. بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو مشین پیش کیا. نہیں، فرشتے مشین نہیں ہیں کہ نہیں، عقل رکھتے ہیں متوجہ. فرشتے عقل رکھتے ہیں، فرشتے عقل محض ہیں. جانوروں میں شعور نہیں ہوتا، صرف جذبات ہوتے ہیں. آپ راہ چلتے ہوئے جانور کو بھی پیار کریں گے نا تو وہ فوراً چمکارنے لگے گا، فوراً متوجہ ہوگا شاید یہی مالک نہ ہو. یعنی جانور صرف اور صرف محبت کا بھوکا ہے. یہاں تک کہ خود ابن سینا سے بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بعض نے حکیم لقمان سے تو نقل کیا کہ ان سے کہا کہ آپ نے ہر دوا کا، ہر مرض کا علاج بتایا ہے، کوئی ایک ایسی دوا بتا دیجیے جو ہر مرض میں کام آ جائے. کا محبت. تو ایک آدمی نے کہا اگر ہم کسی کو بہت محبت دے رہے ہوں اور پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کہا ڈوز بڑھا دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ محبت کا ڈوز بڑھا دو، کہیں نہ کہیں محبت اثر کرے گی. عزیزان گرامی یہ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، جانور محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. محبت ایک عجیب و غریب چیز ہے. تو اب انسان دونوں چیزوں کا مرکب ہے. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. فرشتوں میں صرف عقل، جانوروں میں صرف جذبات، ایموشنز ہوتے ہیں. آپ راہ چلتے ہوئے جانور کو بھی ٹھوکر ماریں گے تو آپ کو فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ بھئی ہوں جانور میں، حرکتیں تو کر رہے. یہی ہوتا کہ انسانوں کے اندر عقل کے باوجود حرکتیں جانور والی ہوتی ہیں. سخت جملے کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں، اس سے بھی زیادہ سخت ہوں اگر آپ بولیں گے نہیں. عزیزان گرامی انسان مرکب ہے عقل اور جذبات دونوں کا. بہت سے افراد آپ کو اوور ڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ عقل کا اوور ڈوز دے دیتے ہیں، کچھ جذبات کا. اب متوجہ ہو رہے ہیں شاید. تو عقل اور جذبات دونوں کا بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. سارے مجمع کی توجہ ہو. دیکھیں فرشتوں میں صرف عقل، جانوروں میں صرف جذبات. انسان دونوں کا مرکب ہے. جب عقل ہوتی ہے تو انسان امامت کو مانتا، بغیر عقل کے امامت سمجھ نہیں آتی. کیونکہ امامت سمجھنے کے لیے اتنی عقل چاہیے کہ 1400 سال بعد بھی سمجھ میں آئے حسین حق ہے. 1400 سال بھی گزر جائیں تو اس کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ تمیز پیدا کرے کہ کون حق پہ ہے. چلتے رہیے گا عزیزان گرامی. امامت کیوں؟ ائمہ اہل بیت اتنے بلند ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. چلتے رہیے گا اسی انداز سے. عزیزان گرامی عقل اور دوسرا جذبات. آپ عقل سے امام حسین کو پہچان لیں گے
لیکن یہ جذبات ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لائیں گے. سارا مجمع نہیں ہے, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. یہ جذبات ہیں. دیکھیں انسانوں میں بھی مرد ہیں کہ خواتین, مرد عقل کا زیادہ استعمال کرتا ہے, خواتین جذبات کا زیادہ استعمال کرتی ہیں. شاید آپ کے شہر میں ذرا مختلف ہے, آپ بول ہی نہیں رہے. ایسا ہی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مرد عقل زیادہ استعمال کرتا ہے, ہر بات پہ احتیاط کرے گا, نہیں ایسا نہ کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خاتون جذبات زیادہ استعمال کرتی ہے, اسی لیے اللہ نے عورت کو ماں بنایا تاکہ اگر بچے کے لیے جان دینی ہو تو انسان جان عقل سے نہیں دیتا, جذبات سے دیتا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آتش نمرود, آگ جلی ہوئی ہے, اور جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں, عقل کے آخری درجے پہ ہیں, تو اب کیا سوچ رہے ہیں کہ سامنے جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ تو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے کہا, سب کے ذہنوں میں ہے شعر, کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. بام یعنی چھت پہ, عقل چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی, عشق کود گیا, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عقیدہ عقل سے آتا ہے, عمل جذبات سے ہوتا ہے. عقیدہ مجلس میں لاتا ہے, عمل جذبات. یہ آپ کی عقل ہے جو مجلس میں لائے گی, جذبات سینے پہ ہاتھ اٹھوائے گا. آپ پہنچ رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں ٹیکنیکل بحث شروع کر دی ہے, اب جب آپ ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. میں آپ دیکھیں میرا موضوع ہے عقائد اسلام. عقائد اسلام تو یہ انسان کا عقیدہ کامل نہیں ہوتا جب تک انسان عقل استعمال نہ کرے. عقل کے بغیر عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہمارے اصول کافی کے پہلے باب کا نام ہے, عقل و علم. اصول کافی کا پہلا باب عقل و علم, بحار الانوار کا پہلا باب عقل و علم. توجہ, مجمع کی توجہ. چٹے امام سے کہا کہ مولا بتائیے کہ کیا انسان عقل سے چیزوں کو سمجھے؟ جیسے عیسائی مذہب میں, کرسچنز میں کہتے ہیں, یہاں تو کوئی عیسائی نہیں ہوگا, اگر ہو بھی تو بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ پاکستان میں میری مجالس میں مسیحی برادری بہت زیادہ آتی ہے, ہندو بھی آتے ہیں, مسیحی برادری بہت زیادہ آتی ہے. اسی سال میں نے کچھ کنورٹ بھی کیے ہیں, کلمہ پڑھایا آن ریکارڈ عیسائیوں کو مسیحیوں. ویسے یو کے میں تو میں نے بہت کنورٹ کیے ہیں, پاکستان میں سب کنورٹ کیے ہیں. ایک صاحب 8 سال سے مجالس میں آ رہے تھے, ایام فاطمیہ کی مجالس سن کے مسلمان ہوئے شیعہ. جب جناب سیدہ پہ میں بولا اور جناب مریم کا تقابل پیش کیا تو ابھی اس سال انہوں نے بہرحال, تو ایسا نہیں کہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں. عیسائی مذہب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دین کا تعلق عقل سے نہیں. کرسچنز کہتے ہیں صرف لو, محبت. کبھی عقل سے نہ سوچنا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے, اگر عقل سے سوچا تو تم عیسائی مذہب چھوڑ دو گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے تو محبت سے مانو. توجہ, محبت سے مانو, محبت سے, عقل سے نہیں. بعض افراد ہمارے یہاں بھی ایسے جذبات ابھارتے ہیں. پہنچ گئے؟ پہنچ گئے سمجھ؟ دونوں چیزوں کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. دوبارہ سن لیجئے جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے, متحیر و پریشان ہیں. سرور کائنات نے غدیر خم میں کہا تھا, جو غدیر سے آگے چلے گئے واپس بلا لو, جو غدیر سے پیچھے رہ گئے غدیر میں بلاؤ. عزیزان گرامی, تاریخ میں غدیر جنکشن تھا, چوراہا تھا, جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے, وہ غدیر تھا. تاریخ میں راستے الگ الگ ہوتے تھے, آج عقیدے. پہنچ رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا, میری باتوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں. اتنے میں نے ایک پیچیدہ موضوع کو جس طرح سے میں نے پیش کیا. تو عزیزان گرامی, تاریخ میں راستے غدیر سے الگ ہوتے تھے, آج عقیدے غدیر سے الگ ہوتے ہیں. پیغمبر نے الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے ادا کیے تھے. جو غدیر سے آگے نکل گئے ہیں واپس آؤ, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آؤ. جو آگے نکلے تھے کہہ رہے تھے علی اللہ ہے, جو پیچھے رہ گئے تھے کہہ رہے تھے ہم جیسا.
تھے غدیر سے، تب بھی اب بھی۔ تو کچھ کہہ رہے تھے علی رب ہے، علی اللہ ہے، کچھ کہہ رہے تھے ہم جیسا بندہ۔ پیغمبر نے کہا نہیں، نہ علی اللہ ہے نہ تم جیسا بندہ، علی مولا ہے۔ علی مولا کائنات، مولا۔ عزیزان گرامی، یہ بے انتہا ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے، عقل کے بغیر نہیں ہے دین، اور آئمہ عقل سے انسان سمجھتا ہے۔ چلے امام علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار کبھی اگر کوئی آدمی کہے نا کہ عقل کے بغیر دین کو سمجھو، جیسے میں نے بھی مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں محبت سے ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، خبردار۔ بہت سے افراد نے کہا شریعت کو الگ کر دو اور عشق کو الگ کر دو، خبردار، وہ عشق جو بغیر شریعت کے ہو عشق نہیں ہے، اندھا عشق ہے۔ آل محمد نے کہا کبھی اندھا عشق نہ کرنا، توجہ، ہم سے اندھا عشق نہ کرنا۔ کہا آپ نظر کیسے آئیں گے؟ کہا سورج سے زیادہ روشن ہم ہیں، سورج سے زیادہ روشن ہیں ہم۔ عزیزان گرامی، میں پیش کر رہا ہوں آل محمد علیہ السلام، عقل اور دوسرا جذبات۔ مولا کائنات جب خطبہ دینے پہ آتے ہیں توحید پہ، تو ایسا خطبہ دیتے ہیں کہ ایسا خطبہ کوئی نہیں دے سکتا، اور جب پھر محراب عبادت میں آتے ہیں تو اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ افراد کہتے ہیں یہ علی ہی ہے جو اتنا رو رہے ہیں۔ نہیں سمجھا سکا۔ آپ نے دیکھا جو پہلوان ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، ان کو کبھی آنسو نہیں آتے، نہیں پہنچا پا رہا، جا کے آزما لیجیے گا میری بات۔ جو بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ورزش، بہت زیادہ ہر بات پہ لڑ رہے ہیں، ان کے آنکھوں میں عام طور سے آنسو نہیں آتے۔ اب تمام افراد جب دیکھتے تھے نا مولا شیر خدا ہیں، ہر میدان میں سب سے آگے ہیں۔ بھئی آپ نے کہا تھا جنگ میں نہیں پڑھ رہا، لیکن دو جملے سن لیجیے گا تاکہ آپ حضرات کی بھی وہ جو آرزو ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں جنگ کے لیے بہت سینہ چاہیے ہوتا ہے، بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور خیبر پڑھنے کے لیے انسان کو پورا خون جگر دینا پڑتا۔ عزیزان گرامی، اس لیے میں پورا، مجھے کہا گیا تھا خیبر پڑھنے میں، خیبر نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب میدان میں آتے تھے تو بڑے بڑے جو جنگجو تھے مولا کی صرف آنکھوں کو دیکھتے تھے اور ان کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور مولا اپنا امامے سے تحت الحنک نکالتے تھے، تحت الحنک نکالتے تھے تو چہرے پہ اپنے نقاب رکھتے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی، سر پہ امامہ ہوتا تھا، توجہ، اور چہرے پہ مولا کپڑا اپنا جو ہے یہ امامے سے تحت الحنک نکالتے۔ پوچھا کسی نے مولا یہ آپ اپنے چہرے پہ لبوں کو ناک کو کیوں ڈھانپ لیتے ہیں؟ کہا کیونکہ میں اتنی پھرتی سے لڑتا ہوں کہ دھول اڑتی ہے اور دھول مجھے اذیت دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس رفتار سے مولا جنگ کرتے تھے کہ کوئی گن نہیں سکتا تھا کتنی ضربتیں چلی ہیں۔ تو مولا کائنات کی رفتار بہت زیادہ تھی، جب چلتا تھا ہاتھ تو کوئی گن نہیں سکتا تھا کتنی ضربتیں چلائی ہیں، کتنے سر گرے ہیں۔ تو مولا کائنات بہت تیز جنگ کرتے، کہا صرف آنکھوں سے۔ اب افراد کو پتہ نہیں چلتا تھا، یا ذوالفقار دیکھ کے پہچانتے تھے یہ علی ہیں، یا جب پاس آ جاتے تھے تو پھر ہوش آتا تھا علی ہے۔ پڑھوانے کی موڈ میں یہاں بتا جائیں۔ لذا لیکن میں پیش کر رہا ہوں آپ کے، میں نے کہا نا کہ میں جنگ یعنی بہت سینہ چاہیے اس کے لیے، تو مولا کائنات امیر علیہ السلام کی جنگ بہت، صفین کے دو جملے صرف سن لیجئے گا کہ جب آپ سے صفین میں کہا آپ نے ہر جنگ زمین پہ کھڑے ہو کے لڑی ہے، مولا کائنات نے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، سب جنگوں میں زمین پہ لڑے، یہاں تک کہ خندق میں کہا تھا عمرو بن عبد ود سے کہ زمین پہ آ جا، پہلے اسے کہا تھا اسلام قبول کر لے، تین کہا تھا کہ تو باتیں سنتا ہے مسلمان ہو جا، اس نے کہا مسلمان ہونا ہوتا تو میں آتا ہی کیوں، کہا پھر واپس چلا جا، کہا اچھا واپس چلا جاؤں گا پھر ساری زندگی اپنے قبیلے کی عورتوں کے تانے سنتا رہوں؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، یعنی تھا کافر، تھا مشرک، لیکن غیرت مند تھا، آگے آؤں تو بھاگوں گا نہیں۔ اب بات پہنچ رہی ہے جان گرامی، چلیں بس صفت کو نہیں پیش کرتا، خندقی کے دو جملے سن لیجئے۔ تو جان گرامی عقیدے کو پیش کر رہا ہوں، مولا کائنات نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ پہلی بات مسلمان ہو جا، نہیں ہوتا واپس چلا جا، اس نے کہا نہیں واپس بھی نہیں جاؤں گا، پھر مولا نے کہا پھر زمین پہ آ جا، گھوڑے پہ سوار تھا، ہاتھ میں دو تلواریں تھی، دو نیزے تھے، دو زرہ پہن رکھی، دو خول، مولا نے کہا پھر جب دو دو میں آیا پھر دو دو ہی میں واپس جا، اگر پہنچ رہے ہیں۔ اب سن لیجئے گا، خندق کو بھی ایک نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے پہ جب جنگ ہوتی تھی تو فیصلہ یہ ہوتا تھا جو گر گیا وہ شکست، دوسرا واپس چلا جاتا تھا، لیکن زمین پہ جنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا یا تو نہیں یا میں نہیں ہے مجمع۔ تو مولا کائنات نے کہا پھر زمین پہ آ جا، اس نے کہا میں اتنا تجربہ کار
اور ایک نوجوان لڑکا مجھ سے کہہ رہا ہے زمین پہ آ جا. اس نے دونوں ہاتھوں سے ہتھیار ہاتھ میں لی اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا اور مولا پہ ایک مرتبہ حملہ کیا. مولا نے ایک مرتبہ ڈھال سے روکا, زمین پہ پھینکا. تو ایک مرتبہ جب مولا نے زمین پہ پھینکا, یعنی بہت اس کے بھی بہت تیز ہاتھ چلتے تھے, دونوں ہاتھوں سے. عزیزان گرامی, ایک ہاتھ سے پستول چلانا, چاقو چلانا, تلوار چلانا آسان ہوتا. یہاں پہ کس نے پریکٹس نہیں کی ہوگی؟ دو ہاتھ سے یعنی یا انسان رائٹ ہینڈ سے چلاتا ہے یا لیفٹ ہینڈ سے, دونوں ہاتھوں سے بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جینیس ہوتا ہے جو دونوں ہاتھ سے پستول چلائے, دونوں ہاتھ سے تلوار چلانا, دونوں ہاتھ سے ہتھیار استعمال کرنا, دونوں ہاتھ سے قلم چلانا. یہ جینیس کی علامت ہوتی ہے. جو نابغہ روزگار ہو, عمر ابن عبد الود دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا. توجہ, تو دونوں ہاتھوں سے لڑ رہا تھا. اس نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا گھوڑے پہ, لگام میں ہاتھ نہیں ڈالا, ٹانگیں اتنی مضبوطی ہے کہ مرتبہ جس لگائی چھلانگ لگا کے مولا پہ آیا. کہا اے علی, جوان لڑکے نے مجھ تجربہ کار کو دعوت دی ہے کہ زمین پہ آ جاؤ, پھر مقابلہ کر کے بتاؤ. جب حملہ مولا نے ایک ہاتھ سے زمین پہ پھینکا, کہ پھر آ. توجہ, دوبارہ اٹھا, پھر دونوں ہاتھوں سے حملے کرنے لگا. دونوں ہاتھ پوری جسم سے حملے کرتا تھا. مولا نے دوبارہ پھینکا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا جو مجھے میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا. سارے کے سارے, لیکن تمہارا عقیدہ پیش کر رہا ہوں, سارے صحابہ کہ چلو اتنے سستے میں جنت کبھی نہیں ملے گی, صرف خبر دینی ہے کہ علی کی فتح ہوئی. سب کے سب ایک مرتبہ آنے لگے. غور سے سنیے گا عزیزان گرامی, میں عقل اور جذبات دونوں بات کو ذہن میں رکھیے گا, عقیدے لیے کتنی ضروری ہیں. مجمع ہے میرے ساتھ؟ چلے سارے صحابہ کا ہم جا کے دیکھیں گے اور قریب سے دیکھیں گے کہ علی کیسے جنگ جیتتے ہیں, اور پھر ایک کو جو سب سے پہلے خبر دے گا اسے جنت ملنی ہے, سب کو نہیں. تو اب سارے صحابہ تیار ہوئے. ایک صاحب نے کہا میں گھوڑے پہ جاؤں گا, دوسرے نے کہا کہ نہیں یہاں ریگستان ہے, اونٹ پہ تب دوڑے گا. کسی صاحب نے کہا نہیں, نہ اونٹ نہ گھوڑا بلکہ خچر. ایک صاحب نے کہا میری ٹانگیں بہت مضبوط ہیں, میں پہلے پہاڑوں پہ. سب اپنے اپنے انداز سے. اب لین تو بنے نہیں ہوئے تھے کہ بھئی لین کے اندر ریس ہو رہی ہو, کہ قانون تو تھا نہیں کہ دھکا نہیں دے سکتے, آنکھ میں انگلی نہیں مار سکتے. تو میں اپنے انداز سے پیش کروں. سارے کے سارے ایک مرتبہ آ گئے. ایک صاحب نے پوچھا سلمان آپ چلیں گے یا؟ دوسرے نے کہا یہ کہاں جائے گا, بوڑھا آدمی ہے, ٹانگیں کمزور ہیں, اتنا بھاگ ہی نہیں سکتا ہمارے طرح. جناب سلمان نے کہا نہیں میں واقعی نہیں جاؤں گا, آپ لوگ جائیے. عزیزان گرامی, اب سارے کے سارے جناب مولا کائنات کی جنگ دیکھنے کے لیے آ گئے. چاروں طرف مجمع جمع ہے, کیونکہ خندق تھی, نہیں ہے مجمع, خندق تھی. ادھر سے مشرکین آ نہیں سکتے تھے, وہ اکیلا تھا. یہاں مولا کائنات سے جنگ, چاروں طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی دھول تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر جنگ کیسے ہو رہی ہے. وہ بھی پھٹتی دکھاتا تھا, مولا بھی بار بار زمین پہ پھینکتے. کئی مرتبہ مولا نے اسے زمین پہ پٹکا, دوبارہ واپس آتا. اور خدا کی قسم روایات اٹھا کے دیکھیے, جب سرور کائنات نے کہا تھا نا یا علی جائیے, اور اس کتے کی زبان کو بند کر دیجیے, پیغمبر اسلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے, پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی ہے. یہ بھی گالی نہیں ہے بلکہ عصمت کے دشمن کی حقیقت بتا رہے ہیں. اسی طرح سے چلیے گا جیسے چل رہا ہے. تو کہا یا علی جائیے, لیکن یا علی ایک مرتبہ ذرا خیمے میں میرے پاس آ جائیے, میری ابا قبا آپ لے لیجیے, اپنی ابا قبا مجھے دے دیجیے. اور ابا قبا بدلی, زرہ دی, تلوار دی, اپنے نالین دیے. اور پھر جب خیمے سے باہر نکلے گا یا علی اپنا ماما مجھے دے دیجیے, میرا ماما آپ لے لیجیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر خیمے کے اندر بھول گئے ہوں گے, جہاں ابا قبا بدلی, نالین بدلے, زرہ بدلی, وہاں امامہ دینا بھول گئے, اس لیے صحابہ کے مجمع میں امامہ بدلا. میں کہتا ہوں نہیں, پیغمبر نے کہا ابا قبا کا مسئلہ ہے ہی نہیں, میرے بعد میرے امامے کا مسئلہ. امامہ زندگی میں علی کو دے کے بتا رہا ہوں. متوجہ ہے میرے ساتھ؟
تو عزیزان گرامی میں مولا کائنات کہہ رہا ہوں جیسے جناب امیر چلے تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ سرور کائنات جناب امیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جیسے کربلا میں جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کے پیچھے چلے تھے, پیچھے چلتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے, پروردگارا بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا, احد میں تو نے حمزہ کو, بس اب میرے پاس ایک علی رہ گیا, علی کو مجھ سے کبھی نہ لینا. تو عزیزان گرامی یہاں دعا مانگی اور سرور کائنات نے فرمایا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں جب میرا بھائی علی چل رہا ہے تو علی کے سامنے جبرائیل ہے, دائیں اسرافیل ہے, بائیں میکائیل ہیں, ملک الموت ہیں, سارے فرشتے چاروں طرف سے علی کے ساتھ ہیں. اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے مولا کی حفاظت کے لیے آئے ہیں, نہیں, بلکہ آج سارے فرشتے دیکھ رہے تھے علی جلال میں ہیں. جناب جبرائیل اپنے پروں پہ ضربت روکتے تھے. تو کہا کہ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے میدان میں, جب جنگ کی اور بہت تیزی سے جنگ چلتی رہی. میں پیش کر رہا ہوں عقیدہ ذہن میں رکھیے گا, عقل و جذبات کو پیش کر رہا ہوں. انسان اپنے کہاں عقل کا استعمال کرتا ہے, کہاں جذبات کا. مولا کائنات نے ایک مرتبہ جب جنگ کرتے کرتے اسے عمر ابن عبد العزیز کو گرا دیا, تو اب ایک مرتبہ سارے صحابہ نے کہا علی کی آواز آئی اللہ اکبر کی. جب بھی علی دشمن کو زیر کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. تو 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے خندق میں, مولا نے 70 ضربتیں چلائی ہیں, لیکن پیغمبر نے فرمایا تھا ضربتو علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, 70 نہیں. مولا نے 70 ضربتیں چلائی, ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. شیخ حسین مظاہری کہتے ہیں, عبداللہ حسین مظاہری کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی ان کی عبادت سے افضل. کہ جب اس نے جسارت کی کہا نہیں اپنی خاطر نہیں ماروں گا, رسول کا بدلہ لینے آیا ہوں, میں پیغمبر کی خاطر ماروں گا. پھر گئے سر قلم کیا. عزیزان گرامی جو جملہ پیش کرنا ہے, بہت سے افراد کہتے ہیں عمر ابن عبد وقت کو مارا تو کیا مارا, اس نے تو کہا تھا میں تجربہ کار جنگجو. کون علی ہو تم؟ کہا ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا. کہا میں تمہارے باپ کو جانتا تھا, وہ سردار تھے مکے کے, میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا, واپس چلے جاؤ. توجہ, تو مسلمانوں نے لکھا یہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کا آشنا تھا, اس کا مطلب ہے بوڑھا تھا. علی نے بوڑھے کو مارا تو کیا مارا, تو میں کہتا ہوں بوڑھا تھا, ہاتھ بھی کمزور ہوں گے, ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہوں گی, آنکھیں کمزور ہو گئی ہوں گی, کینسر بھی تھا, ٹی بی بھی تھی, یہ مانو کوئی اور کیا. توجہ فرمانے جانے گا, مولا امیر کے علاوہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں گیا. بس ایک مرتبہ جناب امیر چلے, سب نے کہا علی کو فتح ہو گئی ہے, جنت پہلے کو مل رہی ہے. جناب سلمان نے سب صحابہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا, کہا یا رسول اللہ, آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک. پیغمبر نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک. اب پوری لائن بن گئی, ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علی جیت گئے. کہا سن چکا ہوں, بیٹھ جاؤ. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ علی کی فتح ہوئی ہے. کہا سن چکا ہوں, بیٹھ جاؤ. کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کس کو جنت ملی؟ آپ نے کہا تھا پہلے کو, جو سب سے پہلے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا. تو ہم تو پہلے ہم آئے. کہا نہیں, مجھے سلمان نے تم سے پہلے بتا دیا تھا. ایک مرتبہ سب نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, سلمان جب آپ گئے نہیں تھے تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ علی فتح یاب ہوئے؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے فرمایا, کہا تمہارے بھاگنے کے انداز میں بتایا. ابھی بھی سب نہیں پہنچے ہیں. فرار کا بھاگنا اور ہوتا ہے, خوشی کا بھاگنا.
مارے عزیزان کرام، یہ جناب سلمان نے یہاں عقل سے فیصلہ کیا۔ موضوع یاد ہے یا نہیں ہے؟ ناروں میں بھول تو نہیں گئے میرا موضوع؟ عزیزان گرامی، کچھ بہت سے پہنچ گئے افراد، یہ عقل سے جناب سلمان نے فیصلہ کیا، فتح علی ابن ابی طالب کے ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب مولا کائنات کی فتح سارے کے سارے صحابہ کے انداز سے بتا رہے ہیں۔ انسان عقل کا استعمال رکھے گا۔ شیعہ ہمیشہ عقل سے بغیر فیصلہ نہیں کرتا۔ نحنو عبیدت دلیل، ہم دلیل کے غلام ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خبردار کبھی تمہیں کوئی کہنا بغیر دلیل کے بات مان لو گا، نہیں، دلیل دو پھر بات مانیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب انسان دلیل سے مان لے، ایک ہے عقیدہ، دوسرے ہے محبت، محبت میں پھر عقل نہیں چلتی۔ جب مان لیا یہ امام ہیں، ثابت ہوا عقل سے کہ امام ہیں، اب اطاعت میں عقل سے زیادہ جذبات چاہیے، سارا مجمع نہیں ہے۔ اب اگر امام حسین کہیں کہ لڑ جاؤ، پھر یہ نہ کہ ہم 72 ہیں، پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہم 72 ہیں۔ جب عقل نے ثابت کر دیا حسین حق ہے، تو پھر انسان چاہے 72 کا عدد رکھتا ہو، ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا گرامی؟ بہت سے افراد اوور ڈوز کر لیتے ہیں جذبات کا، بہت سے عقل کا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آنسو کبھی نہیں آتے اگر جذبات نہ ہوں۔ بچے کو چوٹ لگتی ہے، ماں رونے لگتی ہے، آپ نے دیکھا؟ چوٹ بچے کو لگتی ہے، روتی ماں ہے، کیوں؟ اس کے جذبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ جذبات کیوں ضروری ہیں مسائل میں رونے کے لیے؟ جب اتنی محبت ہو حسین ابن علی سے، تو چوٹ انہیں لگے گی، آنسو یہاں آئیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ان دونوں کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ خبردار کوئی کہے کہ صرف عقل سے ہر چیز کا فیصلہ کرو، وَإِلَّا انسان اگر جذبات نہ رکھتا ہو، کبھی ماتم نہیں کرے گا، کبھی گریہ نہیں کرے گا، کبھی آنسو نہیں بہیں گے۔ ہم عاشق اہل بیت علیہ السلام، ہمیں عقل نے بتایا ان سے افضل کوئی نہیں، ہمارے جذبات نے کہا اگر ان سے افضل کوئی نہیں، پھر ان کے قدموں پہ جان نچھاور کر۔ عزیزان گرامی، دو باتوں کو پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیجیے گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے نہیں تو میں ختم کر سکتا ہوں، مجلس کا وقت ہو چکا۔ عزیزان گرامی سن لیجیے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سب سے جلیل القدر صحابی رسول، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ آپ کی خاموشی جو نا مجھے بات کا پریشان کرتی ہے کہ بات میری غلط پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے۔ اب چلیں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا کہ بھئی سب سے افضل صحابی کون؟ تو ایک وہاں پہ کوئی علی کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے بیٹھے، انہیں پتا تھا جن سے سوال کیا ہے وہ کیا جواب دیں، انہوں نے کان لگا کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے افضل صحابی ہو۔ اب انہوں نے فوراً کہا ان کے بعد وہ ہے، ان کے بعد وہ جتنا جواب دیں گے اور زیادہ زور زور سے پوچھیں، کہا تو نے 10 گنوا دیے، علی کا کہیں نام نہیں لیا، تجھے علی نظر ہی نہیں آتے، کہا تو اپنا سوال صحیح کر لے، میں جواب صحیح کر لوں گا۔ کیا مطلب سوال کیسے صحیح کروں گا؟ تو نے پوچھا ہی صحابہ کا تھا، میں نے صحابہ گنوا دیے، اگر تو اہل بیت کا پوچھتا تو میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کا سب سے پہلے نام لیتا۔ عزیزان گرامی، باتیں روشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو صحابہ رسول کے اندر علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ رتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ گزشتہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، یہاں تک بعض علماء کا اعتقاد ہے کہ جناب عیسیٰ کے جو 12 اوصیات تھے ان میں سے 12ویں وصی جناب سلمان۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ان کا بہت بڑا رتبہ، بہت رتبہ، یہاں تک کہ کسی نے ان سے کہا کہ سلمان آپ اپنی داڑھی سے در جناب امیر علیہ السلام کی صفائی کرتی ہیں، آپ کو حیا نہیں آتی؟ نماز پڑھتی ہیں اسی داڑھی سے، دروازے صاف کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اس داڑھی سے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہاں کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ یہ جناب سلمان فارسی عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت سب سے جلیل القدر صحابی ہے۔ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ایمان لے کے آئے، عقل کیا چیز ہے، جذبات کیا ہے، اس کا بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ اگر میرے بھائی میرے بچے اس بات کو غور سے سنیں گے کہ جناب سلمان، ان کے کانوں میں آواز پڑی، شیراز میں تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، پڑھوں پورا ان کا یاد؟ آخری مجلس کل انشاءاللہ تو تھوڑا سا اگر میں وقت لوں گا تو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ لوگوں نے کہا نہیں تو میں گھنٹے سے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں۔ تو جناب سلمان شیراز میں ان کے والد بادشاہ تھے ایران کے، اور آتش پرست تھے، پارسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں سے۔ جناب سلمان نے کہا میں آتش پرست نہیں، انہوں نے ان کو باندھ دیا، قید کر دیا، کہا نہیں میں نہیں پوجا کروں گا، میں اللہ کا ماننے والا ہوں۔ کس طرح سے وہاں سے نکلے، فلسطین جانا ہے کیونکہ وہاں حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں۔
سید مرتضیٰ نے جو سید رضی کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، حضرت سلمان فارسی پہ کتاب لکھی ہے، چوتھی پشت میں ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 450 سال سن مبارک تھا حضرت سلمان فارسی۔ کتنا؟ 450 سال۔ ہمارے یہاں عام طور سے 300 سال والی روایت اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ہضم ہو جائے، زیادہ بتا دیں گے تو پھر بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہا اتنی ان کے سن و سال، پہنچے فلسطین پہنچے، کہ جناب عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، کہ ان لوگوں کو کتاب دی، ہاں بائبل ہے، بتایا، حواریوں سے پوچھا، کہ آخری نبی آئیں گے جناب عیسیٰ بتا کے گئے ہیں مدینے میں حکومت قائم کریں، یثرب میں حکومت قائم کریں گے۔ جناب سلمان وہاں سے مدینے آ گئے، ان کے کانوں میں آواز پڑی مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں رسول ہوں، آخری نبی، خاتم النبیین۔ اب جناب سلمان نے کہا میں مکہ چلا جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر کہنے لگے کہ لیکن جناب عیسیٰ نے بتایا تھا کہ یثرب میں حکومت قائم کریں گے، اگر یہ وہی نبی ہیں تو انہیں مدینے آنا چاہیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، دیکھیں عقل کا صحیح استعمال۔ آج ہمارے بہت سے افراد کہہ دیتے ہیں داعش سفیانی کا لشکر آ گیا، بھائی داعش کا کالا لباس ہے، کالا پرچم ہے، اور ان کے جو اس کا جو لیڈر ہے اس کا نام ہے ابو بکر بغدادی۔ روایات میں واضح الفاظ میں موجود ہے کہ سفیانی کا نام ہوگا عثمان ابن انبسا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا پرچم ہوگا سرخ، قیام کرے گا وادی یابس سے، ہومس کے پاس سے، دمشق سے باہر سے، اور یعنی جتنی علامات تھیں اس میں پوری نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ وہ دور آ گیا ہے۔ اذان گرامی شیعہ اسے کہتے ہیں جو معصوم کے فرمان سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے۔ میری باتیں بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہیں؟ مکمل کروں موضوع یا روک دوں؟ سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ تو جناب سلمان فارسی نے عقل کا استعمال کیا کہ بھائی آخری نبی اگر یہ وہی ہیں تو انہیں مدینے آنا چاہیے، کہ پروردگارہ اگر یہ آخری نبی ہے مدینے جلدی بھیج میرے مرنے سے پہلے تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ بس وہ دن آیا، پیغمبر نے ہجرت کی، مدینے آ گئے، مدینے آئے۔ مدینے کا نام تھا یثرب اس وقت، اور مدینے میں مسلمانوں نے، اوس و خزرج کے قبیلوں نے، انصار نے نام بدلا، کہا یہ ہے مدینۃ النبی۔ کیا نام رکھا؟ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینۃ النبی۔ اس کو نام بدلنے کے بعد یثرب سے کر دیا مدینۃ النبی۔ پھر بعد میں کہا گیا نہیں مدینۃ النبی بھی نہ کہو، کہو مدینہ منورہ۔ مجمع کی توجہ، مدینہ منورہ، نور والا شہر۔ کس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہے؟ کس کی وجہ سے؟ رسول خدا کی وجہ سے مدینہ ہے منورہ۔ اور پھر مسلمان بحث کر رہے ہیں نبی نور ہے یا خاک؟ بات پہنچ رہی ہے؟ مجمع جاگ کے چلتا رہے گا۔ میں نے کہا نا عقل کا استعمال نہ چھوڑیے گا، جذبات اور عقل دونوں کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب جناب سلمان نے کہا کہ اگر یہ آخری نبی ہیں تو مدینے آئیں گے، توجہ رہے میرے ساتھ۔ تو اب آخری نبی نے مدینے آنا ہے، آئے پیغمبر علیہ السلام، جناب سلمان فوراً پہنچے کہ اگر یہ آخری نبی ہیں تو جناب موسیٰ جناب عیسیٰ نشانیاں بتا کے گئے، فوراً پہنچے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ صدقہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ پیغمبر نے کہا صحابہ کو دو، مجھ پہ حرام ہے۔ پہنچ رہی ہے میرے بات، میری پہنچ رہی ہے جانگرام؟ تو دیکھیں میں پورا کا پورا بیلنس رکھیے گا، عقل اور جذبات کے اندر بیلنس رکھنا، عشق و محبت اور ایمان کے اندر بیلنس رکھنا۔ عقل سے انسان ایمان لاتا ہے، ایمان کو اپنے آخری درجے تک پہنچاتا ہے، اور اپنے جذبات سے پھر اس ایمان سے عمل کی طرف جاتا ہے۔ تو جناب سلمان نے کہا پہلی علامت تو پوری ہو گئی، انبیاء پہ صدقہ حرام ہوتا۔ فوراً جناب سلمان فارسی اٹھے، نئی کھجوریں لائے، کہا یا رسول اللہ نظر کی ہیں؟ پیغمبر نے کہا رکھو، میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ چلتے رہیے گا کہ یہ نظر کے کھجور ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہم کیوں کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین؟ چلتے رہیے اسی محبت کے ساتھ۔ تو یہ نظر کے کھجور ہیں۔ جناب سرور کائنات نے جناب مولا کائنات کو بلایا، دو کھجور لیے، جناب مولا کائنات کو کھجور دیے۔ جناب سلمان فارسی اٹھے، اگلی علامت دیکھو۔ علامت بہت سی علامات بتائی، جن میں سے ایک تھا مہر نبوت ہے، اس پہ نشان ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا خاتم النبیین۔ جناب سلمان فارسی اٹھے، کہیں کپڑا ہٹے، میں دیکھوں، جناب رسول خدا نے خود ہی عبا ہٹائی، زیارت کروائی۔ پھر ایک مرتبہ کا سلمان اور کتنی نشانیاں دیکھو گے؟ کہا یا رسول اللہ، پھر آپ سمجھ گئے کہ ہاں سلمان، کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ فوراً ایمان لائے۔ کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ کہا یہودی کا غلام ہوں، اس نے مجھے غلام بنا لیا اپنا۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ کہا یا علی میرے ساتھ چلیے، سلمان کو آزاد کرانا۔ جیسے غلام ویسے مولا۔
نہیں پہنچا سکا اور نہ کھلوائیے گا. نہیں ہے لوگ بہت سے غلاموں کو پیغمبر نے آزاد کروایا, بہت سے صحابہ سے پیسے دلوائے, جیسا غلام دیکھتے تھے ویسے سے پیسے دلواتے تھے. اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تو حضرت گرامی جناب سلمان کے لیے کہا یا علی میرے ساتھ چلیے, سلمان کو آزاد کرا. یہودی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں, آگے آگے رسول خدا ہے, ساتھ میں مولا علی ہیں, پیچھے جناب سلمان فارسی ہیں. نہیں ہے مجموعہ بھائی, ہونا کیا چاہیے تھا؟ گھر جا رہے ہیں جناب سلمان کے, تو انہیں آگے چلنا چاہیے تھا. جناب سلمان اپنے گھر بھی آگے چل کے نہیں جا رہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. او ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو. آگے چلو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب اگر کوئی پیغمبر کے سامنے نماز میں کھڑا ہو, تو جناب سلمان میں نے کہا تھا دو وجہ سے آگے نہیں چل رہا ہے. ایک, اللہ نے قرآن میں کہا اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو. یذھب ایمانکم وانتم لا تعلمون, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. نہیں ہے مجمع, کبھی کوئی نماز میں آگے, کبھی کوئی جنگ میں. گرامی اس لیے کہا خبردار علی سے سیکھو پیغمبر کی پیروی کیسے کرنی ہے. جناب سلمان پیچھے چل رہے ہیں دو وجہ سے. ایک, آگے نہ چلو. دوسرے, اگر نبی کو بھی راستے دکھانے پڑے تو نبی کیسے؟ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو جناب سلمان فارسی جانتے ہیں جہاں جانا ہوگا پیغمبر خود پہنچیں گے. پہنچے باغ میں, کہا بھئی یہودی یہ تمہارا غلام ہے؟ کہا ہاں. کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ غلام مجھے فروخت کر دو. قیمت کیا ہے؟ کہا میرے اس غلام کی قیمت یہ ہے کہ 500 درخت کھجور کے نئے لگا کے دیں میرے باغ میں, اور جب وہ پھل دے دیں گے تو میں آزاد کر دوں. وہ جناب سلمان نے سنا, آپ کے آنسو بہنے لگے. کہا 7 سال میں کھجور کا درخت پھل دیتا ہے, جب تک 500 درخت تیار ہوں, اتنا بڑا باغ سجایا جائے, پھر وہ پھل دیں تب جا کے میں آزاد ہوں گا. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میں غلامی سے. کہ سلمان پریشان کیوں ہو؟ توجہ, پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ, پہنچ گئے ہیں. سلمان پریشان کیوں؟ کہ یا علی آپ کھجور کے بیج لائیے. مولا کائنات نے 500 بیج اٹھائے. جناب رسول خدا مولا کے ہاتھ سے وہ جو اس میں سے ایک ایک بیج نکالتے, زمین میں رکھتے, بیج کو انگلی سے دباتے. کہ یا علی پانی ڈال دیجئے. مولا پانی ڈالتے, کھجور کا درخت اگتا, کھجور گرنے لگتے. پیغمبر اسلام نے 500 ایسے ہی درخت لگائے, سب نے درخت نے, سارے درختوں نے پھل دیے. یہودی دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا میں نے تیرے غلام کی قیمت ادا کر دی, اب یہ میرا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں بھی آپ کا ہوں, اور یہ باغ میرا نہیں, میری طرف سے سلمان کو ہدیہ. آپ جب مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ زیارت کے لیے, تو وہاں پہ عوالی کے جب محلے میں جائیں گے, جو شیعہ محلہ کہلاتا ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں عوالی کے محلے میں, تو وہاں پہ ایک آپ کو باغ نظر آئے گا, اس کا نام ہے بستان سلمان, حضرت سلمان فارسی کا باغ. کتنے لوگوں نے کاٹا پھر بھی باقی ہے. نہیں ہے مجمع, اگر پیغمبر لگائے علی پانی دے, باغ ختم نہیں ہوتا. اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو.
سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آج آزاد بھی ہو گیا اتنا بڑے باغ کا مالک بھی ہو گیا، وہ جانتے تھے کہ اس علی کے صدقے میں آزاد ہوا۔ تو کہاں بیٹھے رہتے تھے؟ وہیں پہ جناب امیر کے گھر کے سامنے مسجد نبوی کے بالکل متصل جو گھر تھا مولا کائنات کا جناب۔ دیکھیں جانے گرامی، علم، میں نے کہا نا عقل اور جذبات، عقل سے ایمان لے آئے اور جذبات سے اسی در پہ بیٹھے رہتے، نہیں پہنچا سکا۔ یہ نہیں کہتے اب میں باغ کا مالک ہوں، اب سب کو کہتے تھے میں علی پہ ایمان لے آیا ہوں، وہیں بیٹھے رہتے۔ وہیں پہ امام حسن حسین علیہ السلام کو مولا کچھ دیر کے لیے کھلا سکتا ہوں؟ آپ نے سنا جناب سیدہ کا پردہ کتنا سخت تھا، اور جناب سلمان در پہ جاتے تھے، بی بی کچھ دیر کے لیے چکی چلا سکتا ہوں؟ میرے لاکھوں روح قربان اس ہستی پہ کہ سیدہ کہیں سلمان اجازت ہے۔ کتنے روایات میں کہ جناب فضہ اور جناب سلمان کو اجازت ملتی تھی وہ چکی چلانے کی جو سیدہ چلاتی تھی۔ میں جملے نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے کبھی سوچا جس چکی کا آٹا علی کھائیں گے، حسن حسین کھائیں گے، وہ چکی چلاتی تھی جناب سیدہ خود۔ جناب فضہ کہتی تھی کہ بی بی کہاں ایک دن آپ کھلا سکتی ہیں؟ جناب سلمان اتنے بزرگ، کمزور، نحیف، لاغر، سفید بال، لیکن در پہ آتے، بی بی اجازت ہے کچھ دیر چکی چلا دوں؟ کہاں سلمان آ سکتے؟ بی بی برقعے میں بیٹھی ہیں، باورچی خانے میں دوسرے کام کر رہی ہیں، جناب سلمان چکی چلا رہے، چل نہیں رہی، نہیں، یہ وہ آٹا ہے جو علی کھائیں گے، یہ وہ آٹا ہے جو حسن حسین کھائیں گے۔ سیدہ کے ہاتھوں سے روٹی بنے گی۔ جناب اب سمجھ میں آیا منا اہل البیت کیوں بنے؟ جناب سیدہ نے گھر میں آنے دیا تو منا اہل البیت بنے، اور اب بھی نہیں ہے، عرب نہیں تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ ان پہ آتا کہ جانتے ہیں فارسی انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ عربی نہیں آتی، تمسخر کرتے تھے۔ ایک صحابی انہیں بار بار کہتے تھے سلمان فارسی آ گیا، یعنی عربی نہیں آتی۔ پیغمبر نے کہا خبردار آج کے بعد سے اسے فارسی نہ کہنا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں فارسی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ کہا آج کے بعد سے کہنا سلمان محمدی۔ سلمان محمدی ہے، اس نے جتنی ہم سے محبت کی ہے میرے کسی صحابی نے اتنی محبت نہیں۔ جہاں سرور کائنات کا پسینہ گرتا تھا جناب سلمان کہتے تھے میں خون بہا دوں گا۔ مولا امیر سے، جناب امام حسن حسین سے عشق و محبت، اتنی عقل کے بعد اتنی محبت جذبات سے ہوتی ہے۔ عقل سے ایمان لائے اور اس جذبات سے محبت کا اظہار کیا۔ میں کل مکمل کروں گا، آخری مجلس ہے، انشاءاللہ پرسوں مجھے واپس جانا ہے۔ آپ حضرات نے جس محبت سے سنا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، میں نے کہا نا یہ عقائد انسان جب بناتا ہے عقل سے، اور جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو یہ آپ کے جذبات۔ آج عجیب و غریب کیفیت ہے، میں نے سوچا تو تھا شام کے بازار کے مسائل پڑھوں گا، کیونکہ وہ بھی مسائل میں نہیں پڑھ سکا اول سفر کو، بی بی کا آنا، لیکن بانیان نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر ہو سکے تو آج جناب سکینہ کے مسائل پڑھتے ہیں اور کل مولا حسن علیہ السلام کے۔ تو دو جملے سن لیجیے گا، میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب سکینہ، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اتنی چھوٹی سی بچی بی بی اتنے بڑے بڑے سوالات کیسے کرتی تھی؟ جناب سکینہ میں خون حسین کی عقل تھی، اور پھر جذبات عجیب غریب۔ میں بھی دیکھ رہا تھا ایک روایت چند برس پہلے کہ جناب سکینہ نے سوال کیا، ابھی لائٹ میں بجھائیے گا، میں مسائل جب تفصیل سے پڑھوں گا، آج تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی نے برخوردار نے کہا کہ بیٹا کہنے لگا کہ اگر ہو سکے تو پورے مسائل پڑھ دیں۔ میں نے کہا نہیں، ایک ایک مسائل ایک ایک گھنٹہ بھی پڑھوں نا، میں نے پڑھے بھی ہیں، ایک گھنٹہ بھی مسائل پڑھے ہیں، جناب اکبر کے، مولا عباس کے، مولا حسین، ایک ایک گھنٹہ پڑھے۔ تو جناب سکینہ، اگر جناب زینب ام المسائل ہیں اور ہیں کیونکہ معصوم نے فرمایا، تو جناب سکینہ بنت المسائل۔ تو سنیے گا، ایک دیکھ رہا تھا، بعض علماء نے نقل کی ہے، ابھی ٹی وی پہ بھی پڑھ رہے تھے لوگ پاکستان میں، کہ جناب سکینہ نے سوال کیا مولا سجاد سے، بھیا پیاس کی کتنی اقسام ہیں؟ انسان کو پیاس لگتی ہے، تو مولا سجاد نے فرمایا بیٹی میری بہن، پیاس کی پہلی قسم ہے کہ جب انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے دھواں آنے لگتا ہے۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ بھیا جب بھیا قاسم آئے تھے نا بابا کے پاس، تو کہہ رہے تھے چچا اتنی پیاس ہے کہ مجھے لگتا ہے زمین سے آسمان سب دھواں ہے۔ کہا ہاں یہ پہلی قسم ہے۔ کہا بھیا دوسری قسم کیا ہے؟
تو کہا کہ بہن دوسری پیاس کی قسم یہ ہے کہ جب انسان کو شدت سے پیاس لگتی ہے نا تو اس کی زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ بھیا، جب بھیا علی اکبر واپس آئے تھے نا تو انہوں نے بابا سے کہا تھا بابا میری زبان تالو سے مل گئی، تو بابا نے فرمایا تھا میری زبان اپنے منہ میں لے لو۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا تھا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ تو یہ پیاس کی دوسری قسم ہے۔ کہ بھیا تیسری قسم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہن جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیتے ہیں تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، یہ پیاس کی تیسری قسم ہے۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا بھیا علی اصغر بھی تو اتنا ہی تڑپے تھے جب انہیں پیاس کی شدت سے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا بھیا آپ نے کہا تھا 4 قسمیں، چوتھی قسم کیا؟ تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا بہن پیاس کی چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے۔ تو جناب سکینہ نے کہا بھیا ذرا دیکھیے میرا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہے۔ حضرت من اللہ آج میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا شام کی ورودی سن لیجیے گا، اگر ہو سکا تو میں پوری شہادت بھی پڑھ لوں گا۔ جب بیویاں شام آئی نا تو دربار یزید بہت بڑا، جیسے داخل ہوئی یزید کی بیوی کا نام تھا ہند، اسے بتایا گیا تھا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی۔ اس نے کہا میں باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے نیا برقع سلوا دو، اس کا نقاب باریک نظر تاکہ میں دیکھ سکوں۔ تو ہند آئی، کہا کہ میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے تخت لگوا دو۔ تخت لگوایا، وہ کھڑی ہو گئی، جیسے تخت پہ کھڑی ہوئی نا تو بیویاں دوسرے دروازے سے داخل ہوئی۔ دربار میں داخل ہوتے ہی جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑ گئی۔ جناب زینب نے فوراً جناب ام کلثوم سے فرمایا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ بیوی نے فرمایا جب سے عباس کی شہادت ہوئی بہن میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو سامنے ہند کھڑی۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا کہا کہ بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں۔ اب دونوں بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ پردے میں ہے اور ہم بغیر چادروں کے ہیں۔ بس بھائی جب بیویاں چلی نا دربار یزید اندر آئی تو جب ہند کے تخت کے سامنے سے گزری تو ایک مرتبہ دونوں نے سر جھکا لیے کہیں ہند کا سامنا نہ ہوگا۔ ہند نے بڑے ہی بلند آواز سے ایک مرتبہ سوال کیا جناب زینب سے من ای بلاد انتم، آپ کون سے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے مدینے کا نام سنا، تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ بس زمین پہ آنا تھا، جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہوں؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام ہے، میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ ہند نے ایک مرتبہ کہا بی بی اگر مدینے والوں کا پوچھوں تو آپ بتائیں گی، جانتی ہے مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام سجاد، عبادت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے فرمایا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گے؟ ہند نے ایک مرتبہ غضب سے سر اٹھایا کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے، خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لینا۔
ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ۔ ایک مرتبہ ہند نے رو کے کہا بیوی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا ہند ذرا سامنے دیکھ، یزید کے جو سر رکھے نا، پہلا سر حسین کا، دوسرا سر علی اکبر کا، وہ سر عباس کا، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر ہے۔ ہند ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر اتار کے مجمع عام میں آ گئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا؟ تاریخ میں لکھا ہے یزید نے اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور اونچی اونچی کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نہ محرموں کا مجمع، تو بغیر چادر کے نہ محرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی اور ایک مرتبہ کہنے لگی یزید جن بیویوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو انہیں مجمع عام میں لے آئے۔ اب پیش کروں بہت معذرت کے ساتھ اگر برداشت کر سکے، یزید نے ایک مرتبہ اشارے کر کر کے نام پوچھنا شروع کیے، ان میں بتاؤ زینب کون ہے؟ جب سب بیویوں کا پوچھا تو اس نے ایک بچی کی طرف دیکھا، اشارہ کر کے پوچھا کیا نام ہے؟ بچی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ بچی کے پھر لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا، بچی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا، میرے گلے میں رسی ہے۔ یزید نے کہا ذرا گلے سے رسی کھولو۔ جب رسی کھلی تو ایک مرتبہ بیوی نے فرمایا میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، ان کے ہاتھ بندے ہیں، میرا گلا۔ ایک مرتبہ یزید نے پھر پوچھا بتاؤ کون ہو؟ کہ میں حسین کے سینے پہ سونے والی ہوں، سکینہ بنت الحسین ہوں۔ سنیں گے مسائل، پڑھوں پورے مسائل میں نہیں پڑھوں۔ ایک مرتبہ یزید نے جب سنا نا یہ حسین کی بیٹی ہے، یزید نے ایک مرتبہ ایک تشت سے کپڑا ہٹایا، اس تشت میں مولا حسین کا سر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ سوال کیا یزید نے جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ سے، کہا کہ تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے؟ کہ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہ یہ سامنے تمہارے بابا کا سر ہے؟ بیوی کے آنسو بہنے لگے کہ ہاں یہ میرے بابا ہے۔ کہ اگر تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لو۔ اب علماء فرماتے ہیں جناب سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور ایک مرتبہ رو کے فرمایا بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے۔ ایک مرتبہ سر سید الشہداء نے پرواز کیا اور جناب سکینہ کے دامن میں آئے۔ جیسے ہی جناب سکینہ کے پاس سر گیا مولا حسین علیہ السلام، بیوی نے سر کو سینے سے لگایا اور پہلا سوال کیا بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے تو رگیں کٹی ہوئی رہے تھے۔ ایک مرتبہ بیوی نے دوسرا سوال کیا بابا میں نے چچا عباس کو بہت پکارا۔ پھر بیوی نے تیسرا جملہ کہا بابا شمر نے مجھے تماچا مارا تھا۔ اجروں کو پڑھا بس میں سخت جملے نہیں پڑھوں گا، میں سخت جملے نہیں پڑھوں گا، میں نے تمام کر دیا، بس میں اور نہیں پڑھوں گا، اور نہیں پڑھوں گا۔ اجروں کو اللہ ایک مرتبہ شام کا زندان ہے، جناب سکینہ زندان کے فرش پہ سو رہی ہے۔ بیوی نے خواب دیکھا، مرحوم عطیہ اشتہادی نے سوگنامہ محمد میں لکھا، بیوی نے خواب دیکھا مولا حسین تشریف لائے اور بیوی سے باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ رہا۔ جناب سکینہ خواب میں روتی ہوئی اٹھے اور مولا حسین کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ مولا حسین نے گلے لگایا، پیار کرنا شروع کیا۔ اچانک جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی، بس آنکھ کا کھلنا تھا، بیوی نے رونا شروع کیا کہ پھوپھی اماں ابھی میرے بابا یہاں موجود تھے، میرے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ بس یہ جملے سننا سے ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی۔ بیویوں کا رونا تھا کہ یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ بیویاں رات میں کیوں رو رہی؟ کہا ایک بچی ہے اسے بابا بہت یاد آ رہا ہے۔ کہا کون ہے اس کے بابا؟ کہا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ اسے حسین کا سر دے دو تاکہ چپ ہو جائے، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ جب سر لائے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سر کو سینے سے لگایا اور کہنا شروع کیا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔
بابا اب میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اچانک جناب سکینہ روتے روتے چپ ہو گئے، زمین پہ گرنا تھا، مولا سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری بہن سے بابا کا سر لے لیجیے۔ بی بی نے سر لیا، سب بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا، مولا نے فرمایا پھوپھی اماں میری بہن دنیا سے رہا ہو گئی، میری بہن دنیا کے مصائب سے رہا ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں معافی چاہوں گا۔ سید محسن الامین العامری نے اپنی اعیان الشیعہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، جو بہت بڑا شیعوں پہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں جملہ لکھا ہے کہ جب بی بی کی قبر میں پانی آ گیا تھا نا، تو بی بی نے کچھ سید زادیوں سے کہا تھا اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹی نے بابا سے کہا بابا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ ایک بچی آئی ہے، بہت چھوٹی ہے اور کہتی ہے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میں سکینہ بنت الحسین ہوں، رقیہ بنت الحسین، دونوں نام موجود ہیں، میری قبر سے پانی نکال دیں۔ کہا بیٹی اپنا خواب بہنوں کو مت سنانا، کسی کو نہ بتانا، انبیاء کے اور ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے خواب چھپا لیا، دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ چاروں بیٹیوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ سید نے اپنی بیٹیوں سے کہا 70 برس کے قریب تھے، کہا بیٹیوں یہ خواب کسی کو نہ سنانا، ہم اس خواب پہ عمل نہیں کر سکتے۔ 5ویں دن سید نے خود خواب دیکھا۔ سید ابراہیم دمشقی نے خواب دیکھا کہ ایک بچی آئی ہے کہ سید میں نے بیٹیوں سے پیغام بھجوایا تھا، کیا بات ہے کیوں نہیں سنتے، میری قبر میں پانی آیا ہے، میری قبر کو دوبارہ تعمیر کرو۔ سید ابراہیم دمشقی نے سارے شام کے علماء کو جمع کیا، میں نے اسے خواب دیکھا ہے، کہا فوراً تعمیر کرواؤ۔ ایک مرتبہ مزدوروں سے کہا قبر کو کھودنا شروع کرو، سب سے کہا غسل کر کے وضو کر کے آنا۔ ایک مرتبہ کچھ مزدوروں نے کہا لگتا ہے آگے قبر ختم ہو گئی ہے، کہا تم سب چلے جاؤ۔ اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیوں سفید لباس پہن کے وضو کر کے آ جاؤ۔ جب بیٹیوں سے کہا قبر میں اترو، سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں سب علماء سے منع کر دو آئندہ وہ روایت نہ پڑھیں جو مقتل میں آئی ہے۔ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن بھیجا تھا، اس نے غسل دیا، کفن دیا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچی کرتے میں دفنائی گئی تھی، بچی کے ہاتھوں میں۔ حضرت اللہ میں نے تمام کر دیا۔ بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ پچھلے 130 سال پرانی، 140 سال پرانی، 150 سال سے زیادہ کم عرصے کی روایت ہے، میں نے تمام کر دیا۔ بڑے بڑے جید علماء نے، شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا، تمام علماء نے لکھا ہے، میں نے تمام کر دیا۔ اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ بس بھئی میں آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا، اے سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے فرمایا پھوپھی اماں میری بہن کا کرتا مت اتاریے گا، زخم اتنے زیادہ ہے خون جاری ہو جائے گا۔ بس بھئی تاریخ میں بس ایک ایسا قیدی ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا لاشا ہے۔ میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے ایک مرتبہ قبر کھود کے کہا ہوگا اے میرے 72 کے عزادار بابا، بابا آپ نے 72 لاشیں اٹھائے تھے، ذرا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجیے۔ جیسے روایات میں ہے نا، مولا علی نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھا کے کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے، تو قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹا دیجیے۔ مولا علی نے لاشا دے کے کہا تھا یا رسول اللہ آرام سے لیجیے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی۔ میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے کہا ہوگا بابا اپنی بیٹی کا لاشا آرام سے لیجیے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہو، اگر آج شب جمعہ نہ ہوتی میں دعا نہ کرواتا۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے۔ پروردگارا
تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا سید الشہداء خیمے سے ودا کر کے جا رہے تھے. جب خیمے سے باہر آئے ذوالجناح پہ سوار ہوئے نا تو مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے ذوالجناح آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بے زبان جانور نے سر جھکا دیا. جب سر جھکایا تو مولا نے دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. تو مولا فوراً ذوالجناح سے اترے, بیوی کو گلے لگایا اور سوال کیا بیٹی کیا بات ہے آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لے کے جا رہا ہوں. تو بیوی نے ایک جملہ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی. بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. بابا مجھے پیاس نہیں ہے, بابا مت جائیے. تو مولا نے فرمایا بیٹی میں نے طفلی میں بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا, نانا میں آپ کے دین بچانے کے لیے جان قربان کر دوں گا. بیٹی میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا. تو جناب سکینہ نے کہا بابا پھر آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سنا دیا. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب کہ مظلوم باپ نے مظلومہ بیٹی کو بیٹی کو اپنے سینے پہ سلایا اور بہت زیادہ پیار کر کے رو کے جملہ فرمایا بیٹی آج رات ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا بھی سینے پہ سونا ہے, جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا. پروردگارا واسطہ جناب سکینہ کی عظمتوں کا نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ نام سکینہ یا رقیہ, وجود پہ اختلاف نہیں ہے. سب نے لکھا کہ ایک چھوٹی بیوی تھی جو زندان میں شہید ہو گئی. پروردگارا اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. بھائی شب جمعہ ہے, اپنے اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. پروردگارا کیونکہ بیوی کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے, 10 سفر ہے یا 13 سفر ہے, یہ ایام ہیں, سفر کے ایام جب بیوی کی شہادت ہوئی ہے. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے شہادت کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے اس کی کہتے ہیں وفات, اور اگر کوئی ظلم کے نتیجے میں مر جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ شہید ہے. نہ جانے کتنا ظلم ہوا بیوی پہ. پروردگارا بیوی کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ایک واسطہ دے رہا ہوں پروردگارا ہمیں شام کے روزوں کی دوبارہ زیارت نصیب فرما. خاص طور سے جناب زینب جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما. جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے روزوں کو میں نے نگاہ سے دیکھی اسے غارت فرما. اس مجلس میں جتنے بھی افراد موجود ہیں, پڑھنے والے سننے والے, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, اپنی اپنی اولادوں کی طرف سے بہت سے لوگ پریشان ہیں. پروردگارا جتنے ہمارے بچے نے امتحان دے رکھے ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جتنے والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں, چاہے بچوں کی بیماری ہو, رشتے, کوئی بھی پریشانی ہو, ہر پریشانی دور فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ مولا سجاد کے جملوں کا, جب کسی نے کہا نا مولا آپ بہن کو کیوں یاد کرتے ہیں, کہا میری بہن کے سوالات مجھے بہت رلاتے ہیں. کہا مولا کیسے سوالات؟ کہا جب مولا جب پوچھا, بعض علماء نے جو نقل کیا ہے, جب پوچھا نا کہ ایک مرتبہ میری بہن نے پوچھا بھیا آپ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے ہیں, کیا بات ہے آپ نے پاؤں پھیلا رکھے ہیں؟ کہا بہن میرے نالین ٹوٹ گئے ہیں اور میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں. کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہا میری بہن نے, چھوٹی سی بہن نے میرے پاؤں سے ایک ایک کانٹا چھوڑا. کہا مولا اس میں بھی رونے کی بات کیا ہے؟ کہا رونے کی بات یہ میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے لیکن میرے ہاتھ میرے طوق میں بندھے تھے. میری بہن کے پاؤں کے کانٹے کوئی نکال نہیں سکتا تھا. پروردگارہ واسطہ ان چھوٹے چھوٹے قدموں کے زخموں کا ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی تھی, ایک مومن بچے کے لیے کہا تھا, مجھے نام نہیں یاد ہے. پروردگارہ سب کو, محمد عباس, پروردگارہ سب کو, اپنے اپنے مریضوں کو جو بھی پریشانی ہے ان سب کو ذہن میں لائیے گا. پروردگارہ سب کی ہر پریشانی دور فرما, سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بابا جان سنگھ